نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ العلق۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں میں نے تلاوت کی، اور یہ وہ صورت ہے یا یہ وہ آیتیں ہیں کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا، یعنی قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت نازل ہونے والی یہ آیاتیں ہیں، اور اسی سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سورہ مدثر جو ہے سب سے پہلے نازل ہوئی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سورہ علق سب سے پہلے نازل ہوئی، لیکن راجح قول یہی ہے کہ سورہ علق کی یہ ابتدائی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ اس کے بعد 2.5 سال تک یا 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ پھر 2.5 سال بعد یا 3 سال بعد، جس کو زمانہ فطرت وحی کا کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اس فطرت وحی کے زمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے سورت نازل ہوئی یا آیتیں نازل ہوئیں وہ سورہ مدثر کی تھیں۔ دوبارہ ایک دفعہ بتاتی چلوں کہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 برس کے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظہور کے لیے یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ اس کے بعد 2.5 سال تک، اور بعض روایتوں میں 3 سال تک ملتا ہے کہ 3 سال تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور اس وحی نازل نہ ہونے کے زمانے کو فطرت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ اب اپنی تبلیغ جو ہے شروع کیجئے، یعنی رسالت کا کام کیجئے۔ اس صورت کے اندر آپ کو اس صورت میں آپ کی نبوت کا ظہور ہوا، اور سورہ مدثر کے اندر آپ کو رسالت کا حکم دیا گیا۔ تو جب یہ وحی شروع ہوئی یا آپ کی نبوت کا ظہور ہوا تو وہ کچھ اس طرح سے معاملات تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 برس کے قریب ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی زیادہ عزیز ہو گئی، یعنی آپ تنہا رہنا زیادہ پسند کرتے تھے، اور دنیا سے علیحدگی آپ نے اختیار کی ہوئی تھی اس طور پر کہ آپ جو ہے غار حرا، جبل نور پہاڑ پر غار حرا ایک غار تھی، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک رہتے تھے، اور اپنے ساتھ جو ضروری سامان تھا کھانے پینے کا تھوڑا بہت توشہ لے کے ساتھ چلے جاتے، اور وہاں رہتے، وہاں پر جو ہے غور و فکر کرتے، اللہ کے اندر جو ہے تدبر کرتے اور اللہ کے بارے میں سوچتے، یعنی ہر طریقے کا غور و فکر آپ کرتے، اور اسی طرح سے کافی ٹائم گزر گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ مہینہ گزر گیا، بعض روایت میں مہینے سے زیادہ کی تعداد کا بھی پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا سامان لے کے جاتے، اور پھر تھوڑے دنوں بعد آتے، گھر والوں کی خیر خبر لیتے اور مزید سامان لے کے واپس چلے جاتے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ گزارا، اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا کہ حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا اقرأ، پڑھیے۔ اب کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، امی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہو، نہ اس نے کہیں سے کوئی چیز پڑھنا سیکھی ہو، نہ اس نے کہیں سے کوئی چیز لکھنا سیکھی ہو۔ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے تو آپ پڑھ نہیں سکتے تھے، لکھ نہیں سکتے تھے، تو جب حضرت جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا کہ اقرأ، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید کوئی کتاب ہے، یا شاید کوئی خط ہے، یا کوئی صفحے پہ کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، وہ مجھے پڑھنے کو کہہ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یا میں پڑھ نہیں سکتا۔ تو حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آغوش میں لیا، یا ان کو اپنے سے لگا کے دبایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی زور سے دبایا کہ مجھے تکلیف ہونے لگی، پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر مجھ سے کہا اقرأ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا۔
پھر حضرت جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیا اور زور سے بھینچا، زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا۔ پھر تیسری دفعہ کہا اقرا، اس طرح سے 3 دفعہ سے ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اقرا، اب پڑھو۔ پھر جو ہے انہوں نے پوری آیت پڑھی، ساری 5 آیت، اقرا پڑھو باسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، خلق الانسان من علق، پیدا کیا، خلق الانسان بنایا انسان کو، من علق جمے ہوئے خون سے، لہو سے، اقرا پڑھیے، وربک الاکرم، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، آپ کا رب وہ ہے جس نے سکھایا علم کو قلم سے، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھلایا وہ کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے پڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین وہاں سے چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اس طرح سے تھی کہ وہ پسینے سے شرابور تھے اور کپ کپا رہے تھے۔ وہ اسی حالت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑاؤ۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے گھر کے اندر جو بھی لحاف، چادریں، ساری چیزیں تھیں وہ اڑا دیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت جاتی رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہو گئے، ان کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر واقعہ بتایا۔ اب اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، کیونکہ حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی اصلی حیت میں آئے تھے، یعنی جو فرشتے کی جو حالت تھی اسی حالت کے اندر آئے تھے۔ یہ ہم آگے ابھی پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اپنی اصلی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک فرشتے کو دیکھ کر، اور ایسا پہلی دفعہ ہی ہوا تھا، کہیں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا کہ اس طرح کا کوئی فرشتہ آتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہوا تھا، پچھلی کتابوں سے آپ کی واقفیت نہیں تھی، تو اس لیے ان کی طبیعت تھوڑا زیادہ ان کو خوف آیا، اور اس فرشتے کو اصلی صورت میں دیکھنے سے زیادہ جو وحی کا بار تھا وہ اس کیفیت کی وجہ سے یا اس بار کی وجہ سے آپ کی کیفیت زیادہ تھوڑی اس طرح سے تھی کہ آپ کپ کپا رہے تھے یا آپ کو پسینہ آ رہا تھا، کیونکہ وحی کا، ابھی ہم آگے روایت میں پڑھیں گے کہ وحی کا جو بوجھ تھا یا وحی کا جو بار تھا وہ اتنا شدید ہوتا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سواری پر ہوتے تھے، اونٹ پر ہوتے تھے، اکثر اپنی اونٹنی پر ہوتے تھے، اور اس پر وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی تھی، تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزن سے وہ اونٹنی بیٹھ جاتی تھی یا وہ سواری بیٹھ جاتی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر تھے اس سواری پر اتنا بوجھ پڑتا تھا کہ وہ چل نہیں پاتی تھی، تو آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کا کتنا بار ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری زانوں پر سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے کہ اتنے میں وحی کا نزول شروع ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر اتنا وزن آیا، مجھ پر اتنا بار ہوا کہ مجھے لگا کہ میری ٹانگ اب ٹوٹی اور جب ٹوٹی۔ ایک بندے کے سر کا وزن کتنا ہوگا؟ بہت مختصر سا ہوگا، لیکن اس وحی کے وزن سے وہ صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ میری ٹانگ اب ٹوٹی اور جب ٹوٹی۔ تو میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ اس فرشتے کو اصلی صورت میں دیکھنے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اس لیے خراب تھی یا اس لیے اس طرح کی تھی کیونکہ اس وحی کا وزن بہت زیادہ تھا، اس وحی کا بار بہت زیادہ تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر ہوئی، کیفیت بحال ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سارا واقعہ بتایا۔ تو حضرت خدیجہ کیونکہ پڑھی لکھی خاتون تھیں، سمجھدار خاتون تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی عمدہ طریقے سے تسلی دی اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ناکام اور ہرگز ضائع نہیں کرے گا، یعنی انہیں خوف تھا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو کہا تھا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، غار ہرا کا پورا واقعہ بتایا اور کہا کہ مجھ پہ ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ تو اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کر دے یا اللہ تعالیٰ آپ کو ناکام ہونے دے، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں،
بوجھ میں دبے ہوئے لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، بے روزگار آدمیوں کو کسب پر لگا دیتے ہیں، یعنی ان کی روزگاری کا انتظام کروا دیتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کی امداد کرتے ہیں. اور تو یہ سارے اوصاف ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے حضرت خدیجہ نے پڑھ رکھا ہو کہ اس طرح کے اوصاف کے جو مالک ہوتے ہیں یا اس طرح کے اوصاف کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی خاص معاملہ ہو، کیونکہ وہ تو پڑھی لکھی خاتون تھی. بہرحال پھر دوسرے دن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں، جو کہ زمانے جاہلیت میں بت پرستی کرتے تھے، لیکن پھر غور و فکر کر کے وہ عیسائی ہو گئے تھے، کیونکہ اس وقت تک عیسائی مذہب دین برحق تھا. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد منسوخ ہوا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے عیسائی مذہب کیا تھا؟ برحق تھا. تو وہ اپنے حساب سے، اپنے غور و فکر کے حساب سے دین حق پر تھے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ورقہ بن نوفل جو ہے وہ بت پرستی چھوڑ کر عیسائی مذہب انہوں نے اختیار کیا تھا، اور عیسائی مذہب کے بڑے وہ عالم اور بہت زیادہ پہنچے ہوئے شخص تھے. تو انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ورقہ بن نوفل سے کہا کہ ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کریں اور ان سے پوچھیں اور ان کو بتائیں. تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ ورقہ بن نوفل کو بتایا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نبوت لے کر اتارا تھا. یعنی یہ وہی فرشتہ ہے جو کہ وحی لے کے آتا ہے یا نبوت لے کے آتا ہے. اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ کاش میں آپ کے نبوت کے زمانے میں قوی ہوتا، یا میں آپ کے کیونکہ اس وقت وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کے کچھ عرصے بعد، ہفتہ 15 دن بعد ہی وہ انتقال کر گئے تھے. تو انہوں نے فرمایا کاش، بوڑھے بھی ہو گئے تھے، ان کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو اس لیے انہوں نے کہا یہ جملہ کہ کاش میں آپ کی نبوت کے وقت میں قوی ہوتا تو میں آپ کی ضرور امداد کرتا، یعنی میں آپ کا حامی بنتا، میں آپ کے ساتھ ہوتا، آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا. لیکن اب میں کیونکہ اس حال میں نہیں ہوں، نہ میں قوی ہوں نہ میں بینا ہوں، تو میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. آگے انہوں نے فرمایا کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں یا زندہ ہوتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو جو ہے ملک بدر کر دے گی یا آپ کو شہر سے نکال دے گی، تب بھی میں آپ کی مدد کرتا. یعنی انہوں نے اپنی یہ ظاہر کیا کہ اگر میں قوی ہوتا یا میں طاقتور ہوتا تو میں آپ کی ضرور مدد کرتا. تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ کیا میری قوم مجھے ملک سے نکال دے گی؟ تو ورقہ نے کہا کہ بلا شبہ نکالے گی، کیونکہ جب بھی کوئی آدمی وہ پیغام حق اور دین حق لے کر آتا ہے جو آپ لے کر آئے ہیں، تو اس کی قوم نے اس کو ستایا ہے اور اس کو دربدر کیا ہے. تو اگر میں نے وہ وقت پایا یا میں اس زمانے میں آیا تو میں آپ کی جو ہے بھرپور مدد کروں گا. لیکن اس کے چند روز بعد ہی ورقہ بن نوفل جو ہے انتقال کر گئے، اور اس کے بعد جو ہے وحی کا سلسلہ رک گیا. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ فطرت وحی کا زمانہ تھا 2.5 سال تک، اور بعض روایات کے اندر 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی. اب ہم یہ پڑھ لیتے ہیں یا یہ سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ وحی کا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے یا وحی کی بات چل رہی ہے، تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طریقے سے وحی نازل ہوتی تھی، یا کن کن طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے 6 طریقے ہیں. ایک طریقہ تھا سلسلۃ الجرس کا، یعنی اس کو تعبیر کیا جاتا ہے سلسلۃ الجرس کے نام سے، کہ گھنٹی کی سی آواز. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹی کی سی آواز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سمت سے یا کسی جہت سے یا کسی جگہ سے پاک ہے. تو جب وہ وحی نازل ہوتی تھی تو وہ چاروں طرف سے ایسی آتی تھی، ایک جیسی، یعنی آپ اس کی سمت کا تعین نہیں کر سکتے تھے. اب اگر ہم کوئی آواز سنتے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس جگہ سے آ رہی ہے یا اس ڈائریکشن سے اس کی آواز آ رہی ہے. لیکن جو وحی نازل ہوتی تھی وہ مسلسل ایک جیسی اور ایک ہی طرح سے اس کی آواز ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی شخص اس کا تعین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ آواز کس سمت سے آ رہی ہے. اور مسلسل چاروں جانب سے ایک جیسی آواز آئے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی گھنٹی بج رہی ہے. یعنی ہمیں سمجھانے کے لیے، اب جیسے گھنٹی مسلسل بجتی رہے تو ایسے لگتا ہے کہ ہر جانب سے اس کی آواز آ رہی ہے.
اس کی بھی سمت یا اس کی بھی جگہ کا تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں جانب سے ایک برابر آواز آتی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعبیر کرنے کے لیے ہماری عقلوں کے حساب سے یہ مثال دی کہ گھنٹی کی سی آواز، کہ جیسے کوئی گھنٹی مسلسل بج رہی ہو، ایسے ہی مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اور جب وہ وحی نازل ہوتی تھی تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی مشکل اور تکلیف اور بھاری کیفیت ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِنَيْهِ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سخت سردی کے اندر وحی کا نزول ہوتا تھا تو اتنی سخت سردی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پسینے آ جاتے تھے۔ یعنی جب وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی یا نازل ہو رہی ہوتی تھی تو سردیوں میں کس کو پسینہ آتا ہے؟ سخت سردی میں تو سوال ہی نہیں اٹھتا، لیکن وحی کے بار سے یا وحی کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت سردی میں بھی پسینہ آتا تھا اور ان کی پیشانی مبارکہ سے جو ہے پسینہ ٹپک رہا ہوتا تھا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کپکپانے لگتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسینہ آتا تھا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے۔ یعنی پسینہ صرف نمودار نہیں ہوتا تھا، وہ بہنے بھی لگتا تھا۔ سردیوں میں کس کو پسینہ آتا ہے؟ تو اس وحی کے بار سے یا اس وحی کے بوجھ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ہوا اشد علیہ، کہ وحی کی یہ کیفیت سب سے زیادہ مشکل یا سب سے زیادہ بھاری ہوتی تھی میرے لیے۔ ایک طریقہ سلسلۃ الجرس کا، کہ گھنٹیوں کی سی آواز کی طرح سے وہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی جاتی تھی۔ اور دوسرا طریقہ تھا تمثیل ملک، یعنی کہ جو وحی کا فرشتہ ہوتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی انسانی شکل کے اندر آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیغام یا وحی جو دیکھا تھا وہ چلا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ، یعنی جب وہ فرشتہ حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر تمثیل ملک یعنی کسی انسانی شکل میں آ کر اگر وحی دے کے جاتے تھے تو وہ ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، ان کی صورت میں یا ان کی شکل میں آتے تھے، کیونکہ اس وقت کے وہ سب سے حسین اور سب سے خوبصورت صحابی تھے۔ تو اس لیے جبرائیل امین حضرت دحیہ کلبی، زیادہ تر کی بات کر رہی ہوں، ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کہ دحیہ کلبی کی ہی شکل میں آئے ہوں، بعض دفعہ عام شکلوں میں بھی آئے ہیں، لیکن زیادہ تر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں آتے اور اپنے جو وحی کا پیغام ہوتا وہ دے کر چلے جاتے۔ جیسا ایک روایت کے اندر حضرت عمر کی روایت ہے، ایمان والی حدیث ہے، تو اس کے اندر حضرت جبرائیل جو ہے ایک عام مسافر کی حالت میں آئے تھے، عام صورت میں آئے تھے، کوئی ان کو جانتا نہیں تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ مثال بتا رہی ہوں آپ کو کہ زیادہ تر دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں آئے، شکل میں آئے، ویسے عام شکلوں میں بھی یا اجنبیوں کی صورتوں میں بھی حضرت جبرائیل آئے تھے۔ اور تیسرا جو تھا وہ طریقہ تھا وحی کا فرشتے کو اپنی اصل حالت کے اندر لے کر آنا، یعنی بحیثیت فرشتے کے، یعنی جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے اپنی اصلی حالت کے اندر آئے اور جو ہے وحی دے کر گئے۔ ایسا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، پوری زندگی میں صرف 3 بار ہوا ہے۔ ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا، یعنی سورہ علق کی ابتدائی آیات، پھر 2.5 سال بعد یا 3 سال بعد جب فطرت وحی کا زمانہ ختم ہوا تو سورہ مدثر کی آیات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین لے کر آئے تب بھی وہ اپنی اصلی حیت میں تھے۔ اب جب ہم وہاں جائیں گے تو وہ پڑھ لیں گے کہ ان کی جو اصلی صورت تھی یا اصلی حیت تھی وہ کیا تھی۔ اور ایک اور دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائش کی تھی کہ میں جو ہے حضرت جبرائیل امین کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو معراج کے موقع پر غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو ان کی اصلی حالت کے اندر دیکھا۔ 3 طریقے ہو گئے۔ چوتھا طریقہ تھا رؤیا صادقہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے خواب کے اندر بتایا جاتا اور دکھایا جاتا
جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ویسے ہی ہو جاتا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کی ابتدا ہوئی تھی، یعنی جب آپ کو نبوت ملنے والی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے وہ حقیقت ویسے ہی ہو جاتے تھے، اور اسی وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی اختیار کی تھی، کیونکہ انہیں مطلب ایک عجیب سی کیفیت ان کی ہو گئی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ سچ ہو جاتا ہے۔ تو ایسا وہی نبوت کے ظہور سے پہلے بھی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائے جاتے تھے، اور ایسا وحی کے طور پہ بھی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جو چیز دکھائی جاتی تھی وہ وحی کے طور پہ سامنے ویسی ہی ہو جاتی تھی۔ اور ایک طریقہ تھا کلام الہی، یعنی اللہ رب العزت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بات کی، اور ایسا صرف ایک ہی مرتبہ ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت معراج کے موقع پر ہم کلام ہوئے تھے۔ اور چھٹی صورت جو تھی وہ نفث فی الروح تھی، کہ آپ کے دماغ میں یا آپ کے ذہن کے اندر کوئی ایسی بات ڈال دی جائے اور آپ کو اس بات کا پکا یقین دلوا دیا جائے کہ یہ حقیقت میں وہی ہے۔ یعنی کہ کبھی کبھی آپ کے ذہن میں بھی کوئی بات ڈال دی جاتی تھی اور آپ کو اس بات کا یقین ہوتا تھا کہ یہ وہی ہے، یہ یقین بھی اور یہ اطمینان بھی آپ کے ذہن میں آپ کے ساتھ ڈال دیا جاتا تھا۔ تو یہ چند صورتیں تھیں جس کے طریقے سے جو ہے، جس طریق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ یہ ایک اضافی بات تھی کیونکہ موقع تھا، مناسبت تھی، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ اور وحی کے نزول کا جو سب سے پہلا واقعہ تھا، یعنی شان نزول سورہ اقرا کا، علق کا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ باقی اس سورت کی مزید تفصیل وہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔